آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہمارا مل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. بڑے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زیادہ تمہیدی بات نہیں کی جائے گی اس لیے کہ مختصر وقت ہے اور آپ لوگوں کی قربانیاں کہ آپ نے تو عشاء کی نماز اتنی طویل ادا کی, اس کے بعد میں پھر آپ نے تراویح کی نماز ادا کی, اب اس کے بعد بھی آپ دین کی خاطر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہاں پر بیٹھے ہیں بس اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو بہتر فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ مقدس راتیں ہیں, یہ عظیم راتیں ہیں, ان راتوں کے صدقے یہ ہمیں دین ملا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی نیندوں کو قربان کریں ان راتوں کے لیے. آئیے ایک مرتبہ اور بہت جلد درود پاک پڑھیں جس طرح ایک سے میں پڑھاؤں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک شاعر لکھتا ہے ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو اس کا جواب دیا دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے, تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور جنگ بدر کے تعلق سے بہت بڑی یہ بات مشہور ہے. 313 کا جب بھی نام آتا ہے, یہ گنتی یاد رکھیں 313, جب بھی یہ نام آتا ہے تو مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت کی بات چل رہی ہے اور کدھر اشارہ ہے. شاعر نے لکھا خون میں تیرے جفا ہے کہ وفا ہے کیا ہے, ہاتھ میں تیرے زہر ہے یا دوا ہے کیا ہے, اور اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو, 313 کی تاریخ پتا ہے کیا ہے. اپنی تعداد کے نشے میں بہت رہتے ہو, 313 کی تاریخ پتا ہے کیا ہے. گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہوئے بس آپ ایک چیز یاد رکھیں, یوم الفرقان. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کا ذکر کیا. یہ یوم فرقان کیا ہے؟ فرق کا معنی آتا ہے کسی کے درمیان جدائی پیدا کرنا, فرق پیدا کرنا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم فرقان عطا فرمایا, یعنی کفر اور ایمان کے درمیان فرق عطا فرمایا.
کہ کفار قریش نے مل کر کے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد میں 12 تاریخ رمضان المبارک کی 2 ہجری ہے، ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں، یہ مکے کے سردار ہیں، اب مکے کے کافروں نے مل کر کے اسلام کے خلاف ایک سازش رچی، اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف ایک میٹنگ کی۔ وہ میٹنگ کیا تھی؟ ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا، جو ابھی ایمان نہیں لے کر کے آئے ہیں، اب ان کو کچھ پیسے اکٹھے کر کے دیے۔ مکے کے کافروں نے اپنی دولت کو جمع کیا، مکے 12 رمضان المبارک ہے، مکے کے کافروں نے ساری دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان مکے سے ملک شام جاؤ اور جانے کے بعد میں تجارت کرو، اور اس تجارت سے جو مال اکٹھا ہو ہم اس سے مسلمانوں کو مٹائیں گے، ہم اس سے مسلمانوں کی ہستی کو مٹا کر کر دیں گے، ہم اس سے مسلمانوں کی اللہ کا نام لیوا جو ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ ابو سفیان ملک شام جاؤ، ملک شام جانے کے بعد میں تجارت کرو، تجارت سے جو مال آئے گا اس مال سے ہم ہتھیار خریدیں گے۔ آج وہی طریقہ ہے، لوگ مسلمانوں کے مال کو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد میں اسی مسلمان کو مٹانے کے لیے کبھی ہتھیاروں کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی اپنی طاقتوں کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی حکومتوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ قسم رب کعبہ کی، آج سے 1400 سال پہلے بھی یہی طریقہ اپنایا گیا تھا۔ مکہ کے کافروں نے ابو سفیان کو جب بھیجا تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ اسلام کے خلاف ابو سفیان کو مال تجارت لے کر کے ملک شام بھیجا گیا ہے، ملک شام کی طرف ابو سفیان روانہ ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو 2 ہجری تھی، 2 ہجری یعنی ہجرت کیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے میرے مصطفیٰ کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2 سال۔ 12 رمضان المبارک میرے مصطفیٰ کو خبر ملی کہ اسلام کے خلاف مکے والوں نے دولت کو جمع کیا اور تجارت کرنے ملک شام کی طرف گئے ہیں۔ ملک شام پہنچ کر کے اب وہ جو مال اکٹھا کریں گے اس سے ہتھیار خریدیں گے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میں کہا، اے صحابہ سنو، یہ جو چنگاری اٹھی ہے اسے شورائے جبار بننے سے پہلے، مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش بننے سے پہلے مٹا دیا جائے تو بہتر ہے۔ اسی قافلے کو اگر درمیان میں روک لیا جائے اور جو ان کا مال ہے اسے برباد کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ مسلمانوں کو یہ دنیا میں جینے نہیں دیں گے، مسلمانوں کو یہ پرکھنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہیں، جیسا آپ کہیں کہ ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کر رواں ہوئے۔ اس قافلے کے پیچھے جو ابو سفیان لے کر ان کی شام جا رہے تھے، اس قافلے کے پیچھے جو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا تھا، اس قافلے کے پیچھے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس قافلے کے پیچھے جس کا مقصد یہ تھا مال تجارت سے ہتھیار خرید کر کے مکی مدینے کے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن خبر ملتی ہے کہ وہ قافلہ ملک شام پہنچ گیا ہے اور اس قافلے نے تجارت بھی کر لی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب وہ قافلہ ملک شام پہنچ گیا، تجارت بھی کر لی ابو سفیان نے۔ اب واپس آئے، واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب واپس نہیں جانا ہے، اب واپس نہیں جانا ہے، ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے تو کر کر کے ہی پیچھے قدم ہٹائیں گے۔ ابو سفیان کو اس بات کی خبر مل گئی کہ مدینے سے مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے قافلے کو زمین دوز کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ابو سفیان بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ اب ایک قاصد مکے کی طرف روانہ کر دیا اور مکے والوں کو لکھ کر کے دیا، اے مکے والوں اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اس دور میں کیا ہوا کرتا تھا، جب کوئی ہیبت ناک خبر ہوا کرتی تھی، کوئی اہم خبر ہوا کرتی تھی، تو قاصد جو جاتا تھا وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتا تھا اور سواری کی ناک کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں بہت بری خبر ہے یا بہت اچھی خبر ہے۔ تو قاصد کو بھیجا ابو سفیان نے، اس شخص نے، اس قاصد نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور اپنی سواری کی ناک کاٹ دی۔ مکے
نے شرکت کی تھی، اور جو لوگ جا نہ سکے تھے انہیں اپنے غلاموں کو بھیجا تھا، اور جو لوگ بہت زیادہ امیر تھے پھر انہوں نے اپنا پیسہ لگایا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے۔ کم سے کم 1000 کا لشکر جرار تھا، لشکر جرار جن کے پاس ڈبل ہتھیار تھے، 1000 سے زائد لشکر جرار مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا۔ اب وہ لوگ جب مکے سے نکلے اور مقام جوفہ پہ پہنچے، ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے مقام جوفہ، وہاں پہنچے تو ابو سفیان جو کہ بہت زیادہ چلاک آدمی تھا، اب اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ سمندر کے کنارے سے ہو کر کے مکے جاتا تھا۔ اب اس راستے سے نکل گیا، پھر قاصد بھیجا کہ اب ہم حفاظت میں ہیں، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ واپس لوٹ جائیں۔ اب جب یہ قاصد مکے کے کافروں کے پاس آیا، اس لشکر جرار کے پاس آیا تو اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، یہ مکے کے بہت بڑے کافر تھے اور اسلام کے شروع سے بھی سب سے بڑے دشمن رہے ہیں، اس قافلے میں موجود تھے۔ اب جب یہ خبر ملی تو 2 قافلے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے قافلے کو امان مل گئی ہے، اب ہمارے قافلے کو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے قافلے کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب جو تجارت کا مال ان کے شام سے واپس آ رہا تھا اس میں کوئی دقت کی بات نہیں کہ اب ہم مکے لوٹ جاتے ہیں، لیکن ابو جہل کی بات سنو لوگوں، ابو جہل نے کہا تھا اب ہم نے قدم آگے بڑھایا ہے، پیچھے نہیں ہٹائیں گے، کیوں؟ تاکہ دنیا والے دیکھیں ہم کفر کے ماننے والے ہیں، ہم کفر کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں۔ ہم مدینہ پہنچیں گے اور مدینے میں بدر کے میدان میں قیام کریں گے اور بدر کے میدان میں جا کر کے اونٹوں کو ذبح کر کر کھائیں گے، شراب نوشی کریں گے، لڑکیوں کو نچائیں گے، ان کے پاس شراب اور ننگی ناچ کرنے والی لڑکیاں سب موجود تھی کیونکہ کافروں کا لشکر تھا۔ ابو جہل نے اس بات کو طے کیا اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بدر کے میدان میں پہنچیں گے۔ اور بدر کے میدان کو بدر کیوں کہتے ہیں یہ بھی سنتے چلیں۔ بدر کے میدان کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں درمیان میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا جو مالک تھا اس کا نام تھا بدر، تو اس کی نسبت سے اس کا نام کیا ہوا؟ میدان بدر۔ اور ایک جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو اسے کہتے ہیں بدر کامل۔ کیا کہتے ہیں؟ بدر کامل۔ وہ 14ویں رات کا چاند جب نکلتا تھا تو اس کنویں کے پانی میں بالکل مکمل نظر آتا تھا، اس کی نسبت سے بھی اسے بدر کا میدان کہتے ہیں۔ اب جنگ بدر کے میدان میں ہوئی تھی اس لیے جگہ بدر کہتے ہیں۔ اب ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر کے، اور ابو جہل کے لشکر میں جتنے لوگ تھے امیر لوگ، ان کی ذمہ داری تھی کہ روز کے 10 اونٹ ذبح کریں، 10 روز کے 10 اونٹ ذبح کریں گے، اور جتنے کافر ہیں سب کو کھانا کھلانے کا انتظام کیا جائے گا، شراب نوشی کا انتظام کیا جائے گا۔ لالچ دے رہا ہے اسلام کے خلاف جس طرح سے آج کیا جا رہا ہے، شرابوں کے نام پر، جوؤں کے نام پر اسلام کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اس دور میں بھی اسلام کے خلاف شراب نوشی کے بہانے اور اونٹوں کو ذبح کرنے کے بہانے، لڑکیوں کا ننگا ناچ کرانے کے بہانے وہ کفار مشرکین اور مکہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچ گیا۔ بدر کے میدان میں پہنچا تو اس نے اچھی زمین پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد میں جتنے پانی کے کنویں تھے سب پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی کہ ابو جہل اپنے قافلے کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر سے ابو سفیان اپنے تجارت کے مال کو لے کر کے بدر کے میدان میں پہنچ گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اب یہ بات بہت اہم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ اس تجارت کے مال کو اٹھانے کے لیے آئے تھے جو اسلام کے خلاف تیار کیا جا رہا تھا، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اب مشرکین مکہ نے بدر کے میدان پر قیام کر لیا ہے، اسلام پر روک دبدبہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین صحابہ سے مشورہ کیا، اے صحابہ آپ کیا چاہتے ہو کہ پیچھے لوٹا جائے یا آگے چلا جائے؟ تو صحابہ کا جواب سنو، اے لوگوں، وہ صحابی تھے، صحابی کہا یا رسول اللہ، ابو بکر بول اٹھے، عمر بول اٹھے، علی بول اٹھے، یا رسول اللہ جس دن ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا قسم کھائی تھی یہ جان اس تن سے نکل سکتی ہے لیکن آپ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ حکم فرمائیں، ہمارا
تیار ہیں. اب مدینے کے جو لوگ تھے, اب کل 313 کی تعداد تھی. ادھر کتنی تھی؟ 1000 کا لشکر چل رہا اور اس سے بھی زیادہ. ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313, ایک تہائی, تیسرا حصہ. 313 میں سے 60 مہاجرین تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے. 60 مہاجرین تھے, باقی مدینے کے لوگ تھے. اب جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے وعدہ کیا تھا مدینے کے لوگوں سے کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مدینے کے لوگ آپ ہمارا ساتھ دیں گے, لیکن باہر کوئی معاملہ ہوگا تو آپ ساتھ نہ دیں تو آپ کی مرضی. تو اب مدینے کے جو صحابی تھے 60 کے علاوہ اب حضور ان کی جانب دیکھنے لگے, کیونکہ بدر کا میدان ہے, مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بدر کا میدان ہے, مدینہ بہت دور ہے. بدر کا میدان ہے, اب بہت دور بات رہ گئی مدینے کی. تو اب ان صحابی کی طرف دیکھنے لگے جو کہ مدینے کے انصار تھے. تو اس میں سے ایک صحابی بول کے حضرت اسود, یا رسول اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے مشورے کے انتظار میں ہیں. یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے قدموں پر قربان ہے, آپ حکم کریں کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. اسی میں سے ایک اور صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے قوم کے لوگ نہیں ہیں کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے قوم آؤ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, اے قوم آؤ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں. تو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم لڑو, تمہارا لڑائی ہمیں کوئی مطلب نہیں, ہم موسیٰ کی قوم سے نہیں ہیں. آپ اشارہ کریں گے یہ گردن تن سے جدا کر دیں گے, آپ اشارہ کریں گے ہم اپنی جان کو قربان میں آپ کے قدموں پہ پیش کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو تیار کیا جس میں کل 313 لوگ ہیں, اور 313 میں سے قسم رب کعبہ کی کل 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں, کل 8 لوگوں کے پاس. ادھر ہزاروں کا لشکر چل رہا جس میں ہر ایک شخص کے پاس ڈبل ہتھیار. ادھر کل 313 اسلام کی خاطر محمد عربی نے اور ان کے صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. آج ہم 20 رکعت قرآن پڑھنے سے قاصر ہیں, آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, آج ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. قسم رب کعبہ کی اسلام ہم تک اتنی آسانی تک نہیں پہنچا ہے, اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے. بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے صحابہ نے, بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے محمد عربی نے, بڑی پریشانی کو جھیلا ہے محمد عربی نے ہماری خاطر. وہ کربلا وہ بدر کا میدان ہے, کل 313 مسلمان تھے, کل 313 جس میں سے 8 لوگوں کے پاس تلواریں ہیں, کل 8 لوگوں کے پاس. ادھر لشکر جنار ہے, ہر ایک کے پاس ڈبل ہتھیار ہے. ذبح کرنے کے لیے 10-10 اونٹ روزانہ ذبح کیے جا رہے ہیں. اور ادھر کتنی سواریاں تھی؟ ادھر 3 آدمیوں پر ایک سواری, 3 آدمیوں پر ایک سواری, ایک اونٹ. اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر موجود تھے خود حضور کے ساتھ 2 لوگ جو تھے, حضرت مقداد اور حضرت علی, اور ایک اور میں آتا ہے حضرت بلال اور حضرت مقداد. اب جب مدینے سے بدر کی طرف سفر شروع ہو گیا ان مشکلات کا سامنے کرتے ہوئے, کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا, لیکن جب مشرکین مکہ نے مجبور کیا تو اب ارادہ بن گیا. اب مدینے سے بدر کی طرف روانگی ہے. اب جہاں پر تمام لوگوں کا سفر مکمل ہوتا, باری مکمل ہوتی, کیونکہ 3 لوگ تھے, اب ہر ایک کی باری مقرر تھی, اتنی دور تک ان کی باری ہے, اتنی دور تک ان کی باری. اب جب سب لوگوں کی باری مکمل ہوئی تو حضور بھی اپنی سواری سے اتر گئے. تو ان دونوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان, آپ بیٹھے رہیں, ہم اپنی باری بھی کیونکہ رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اے صحابہ سنو, میں تم سے کمزور نہیں ہوں, میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور انصاف سکھانے کے لیے دنیا والوں کو آیا ہوں. اب تمہاری باری ہے, تم بیٹھو گے, پیدل میں چلوں گا. یہی دیکھ کر کے جب بیت المقدس, یہی دیکھ کر کے جب بیت اللہ عمر پہنچے تھے تو پیدل آ رہے تھے, سواری پر غلام بیٹھا تھا. لوگوں نے کہا آقا کون ہے, کہا جو پیدل چل رہا ہے یہی ہے. کہاں سے سیکھا, کہا یہ مدینے سے بدر کے میدان تک کے سفر میں سیکھا.
پہنچے. پہنچنے کے بعد میں اب اچھی زمین پر تو انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور کنویں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. اب بچی بیٹی کی زمین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب یہاں پر خیمے لگائے جائیں, یہیں پر قیام کیا جائے. تو ایک صحابی بلکہ حضرت مقداد ہی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی جنگی چال ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یا رسول اللہ اس کنارے پر ایک تالاب ہے, ہم ادھر آ کر خیمے لگائیں گے. اب چونکہ جو تالاب کا پانی ہے وہ ادھر کی طرف جاتا ہے, کفار کی طرف, تو وہاں جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول فرمایا. آج ہم پر تھوڑی سی عہدہ مل جائے, تھوڑی سی شخصیت ہماری اونچی ہو جائے تو ہم اپنے سے چھوٹے کے مشورے تک نہیں مانتے. اور بدر کے میدان میں میرے مصطفیٰ سکھا رہی ہے کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. جب دین کے لیے فائدہ ہو تو ہر ایک مشورے کو ماننا چاہیے. اب خیمے لگا لیے گئے, خیمے لگائے. اللہ رب العزت نے بارش نازل کی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے لیے بارش کا انتظام کیا. کیوں؟ اس میں فائدہ یہ تھا اب جدھر ابو جہل اس کا لشکر تھا ادھر کیچڑ ہو گئی کیونکہ مٹی کی زمین تھی. اب ادھر ریت تھی جدھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بارش ہوئی تو بارش سے پہلے پیر اس میں ریت میں دھس جایا کرتے تھے. اب بارش ہوئی تو ریت جم گئی, اب اوپر اوپر پیر رہنے لگے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا کہ مٹی کے گھرونے بنا لیے وضو کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے. المختصر رات قریب آئی. اب یہ 12 تاریخ سے شروع ہوا تھا, 13 14 15 15ویں میں آ گئے, غالباً 15ویں میں. اب 16ویں رات ہے, 16ویں اور 17 میں جنگ ہوئی تھی. 16ویں رات ہے جو آج کی رات ہے. اب اس رات میں کیا ہوا آج کی رات میں سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگوائے. اب تمام صحابہ پر اللہ رب العزت نے نیند طاری کر دی. نیند کیونکہ تھکے ہوئے تھے, سامنے لشکر چل رہا ہے, کفار مٹانا چاہتے ہیں, کفار صف ہستی کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں, کفار مسلمانوں کے نام لیوا جتنے بھی لوگ ہیں کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں, پوری تیاری میں آئے ہیں. اب ادھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یاد دلا رہا ہے اور ہم نے تم پر نیند طاری نہ کی. اب تمام لوگ سو رہے ہیں لیکن ایک ذات ایسی تھی جو کر ابھی جاگ رہی تھی. تمام سو رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی تھی کہ جاگ رہے تھے. کسی مفسر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ مصطفیٰ کیوں جاگ رہے تھے, وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے, سفر تو مصطفیٰ نے نہیں کیا تھا, کیوں جاگ رہے تھے. تمام صحابہ سو رہے ہیں, مصطفیٰ جاگ رہے ہیں. تو سنو لوگوں, مصطفیٰ امت کی تقدیر ہے, تقدیر. امت سو رہی تھی, تقدیر جاگ رہی تھی. امت سو رہی تھی, تقدیر جاگ رہی تھی. میرے مصطفیٰ رات کو جاگنے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے مولا یہ چند لوگ ہیں, کل 313 ہیں, تیرے نام پر قربانیاں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کی حفاظت فرما. اگر یہ مٹ گئے, یہ کٹ گئے, ان کا نام و نشان مٹا دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, قیامت تک تجھے وحدہ لا شریک کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اے مولا میرے امتیوں کی حفاظت فرما, میرے صحابہ کی حفاظت فرما. میرے مصطفیٰ دعا میں اتنے منہمک ہو گئے, اتنے ڈوب گئے کہ حضور کے تن پر چادر مبارک تھی. دعا کرتے کرتے وہ چادر کم نیچے آ گئی, حضور کو خبر نہ ہوئی. یہاں سے پتہ لگتا ہے دعا کرو تو اتنا ڈوب جاؤ کہ خبر نہ ہو کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی چادر نیچے آ گئی. حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلی, کھلنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید رکھیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. ابو بکر سے زیادہ بھروسہ مصطفیٰ کو تھا, لیکن یہاں پر دلاسا دینے والی بات پر تنقید کی جا رہی ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ سچ ہو کر کے رہے گا. مصطفیٰ آرام کے لیے لیٹ گئے اور تمام صحابہ آرام کرنے لگے. فجر کا وقت قریب آیا, اب فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں صفیں بنا لی گئی جنگ کے لیے. اب اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا اسی رات میں جو آج کی رات چل رہی ہے. میرے مصطفیٰ چند صحابہ کو لے کر کے بدر کے میدان میں ٹہل رہے ہیں. جو ابھی شیر پڑا تھا, جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں مرے گا ابو جہل رتبہ اور شیبہ, یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ چند صحابہ کو لے کر کے بتا رہے ہیں کل ابو جہل مر کر کے یہاں طرف رہا ہوگا, کل رتبہ مر کے یہاں طرف رہا ہوگا, آنے والے کل کی خبر, کل شیبہ مر کر کے یہاں طرف رہا ہوگا, کل ولید مر کے یہاں طرف رہا ہوگا. میرے مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں. اب اگلا دن جب
جنگ کا دن آیا، 70واں رمضان تھا، ادھر روزے کی حالت اور ادھر شراب نوشی کی جا رہی ہے، ادھر اونٹ سوا کیے جا رہے ہیں، ادھر رمضان کا مہینہ روزے کی حالت، ادھر کنویں پر قبضہ کر رکھا ہے، ادھر شراب پی رہے عیاش لڑکیوں کو نچا رہی ہے، ادھر رمضان کا مہینہ 70واں رمضان اور روزے کی حالت۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، 313 صحابہ تھے جس میں 8 لوگوں کے پاس وہ تلواریں تھی۔ اب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سامنے لشکر جرار ہے، ہر ایک کے پاس ڈبل ہتھیار ہیں، اب ہمیں بھی لڑنے کے لیے کچھ چاہیے، ہمیں بھی کچھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر قربان جاؤ، میرے مصطفیٰ کھجور کی ٹہنی توڑتے، صحابہ کو دیتے، کھجور کی ٹہنی توڑتے، صحابی کو دیتے، صحابی گفتگو نہ کرتا قبول فرما لیتا، قسم رب کعبہ کی، صحابی کہتے یا رسول اللہ ہمیں جنگ کے لیے ہتھیار چاہیے، میرے مصطفیٰ سے صحابہ کرام جنگ کے لیے ہتھیار مانگ رہے تھے، میرے مصطفیٰ لڑنے کے لیے ٹہنیاں دے رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ٹہنیاں، تلواریں سامنے، ڈبل تلواریں، ادھر کھجور کی ٹہنیاں، اب جنگ بالکل تیار۔ ادھر سے عتبہ چونکہ لشکر کا سردار تھا، مشرکین کے لشکر کا سردار تھا، اب وہ میدان میں سب سے پہلے آیا، عتبہ، شیبہ اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھیجو اپنی طرف سے، ہمارے مقابلے میں کس کو بھیج دیو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی بات چھوڑ کر کے آگے، کیونکہ لمبی بات، حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ جو کہ حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی، حضرت حمزہ آپ کے چچا اور حضرت عبیدہ بھی آپ کے چچا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کی خاطر اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کی۔ اب جب اعلان ہوا کہ میدان بدر میں اترا جائے، حضرت علی نے ایک ہی جھپٹ میں عتبہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، حضرت حمزہ نے ایک ہی جھپٹ میں شیبہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، لیکن عبیدہ جو تھے ولید نے ان کی پنڈلیوں پر وار کیا اور وہ زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ عبیدہ قتل کر دیے جاتے، لیکن حضرت علی قریب آئے اور پھر اس ولید کی گردن پر حملہ کیا، اس کی گردن کو بھی، اور خاک آلود کرتے ہوئے نظر آئے۔ ادھر لکڑیاں ہیں، ادھر لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہیں جو ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی، ادھر ڈبل ہتھیار اور ایک ایک بار میں۔ پھر کیا ہوا؟ بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ لڑتے لڑتے تمام کفار بھاگنے لگے، مکہ کے بڑے بڑے 70 کافروں کو قید کیا گیا۔ کتنے 70 کافروں کو؟ نہتے مسلمان ہیں، ہاتھ میں جنگ کی کوئی تلوار نہیں ہے، صرف ٹہنیاں ہیں ٹہنیاں۔ ایسا وقت آیا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ جب یقین پختہ ہوتا ہے، 70 کافروں کو، بڑے بڑے 70 کافروں کو مارا اور 70 کافروں کو قید کیا اور باقی جتنے تھے بھاگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ جب 70 کو قید کر لیا، باقی جو مر گئے تھے ان سب کو جو کنواں تھا اس میں ڈلوا دیا، جو بدر والا کنواں تھا اس میں بھر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے ابو جہل، مرے ہوئے سب کہہ رہے ہیں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوگا، اللہ کا وعدہ سچ ہوگا؟ تو صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، جب ایک اسلام کا دشمن زندوں سے زیادہ سن سکتا ہے تو پھر خدا کا ولی کیوں نہیں سن سکتا، خدا کا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ابو جہل، میں نہ کہتا تھا۔ اب جب یہ جنگ چل رہی تھی تو سب مارے گئے۔ اب ابو جہل کا تھا، ابو جہل جو تھا اسے 2 بچوں نے مارا تھا۔ 2 بچے آئے، آنے کے بعد پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا وہ ہے سامنے۔ فوراً ٹوٹ پڑے اور اسے زمین سے ملا دیا۔ اب جاتے جاتے ابو جہل بھی کہتا تھا مجھے مارا بھی تو بچوں نے مارا۔ سمجھتا نہیں تھا نادان کے اسلام کے چاہنے والے ہیں، سمجھتا نہیں تھا یہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کرنے والے ہیں، سمجھتا نہیں تھا یہ کسی غیر کے بچے نہیں ہیں بلکہ ایسی ماؤں کے دودھ پلائے ہوئے بچے ہیں کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان احمد کا عشق کا خون دوڑتا ہے۔ 2 بچوں نے مارا ابو جہل کو۔ اب جب وہ مر کر کے زمین پر گرا مرنے سے پہلے، اب وہ سوچا کہ میں اس جگہ گر گیا ہوں جہاں حضور نے نشان لگایا تھا۔ اسے خبر
کہ حضور نے نشان لگائے ہیں، میں کہاں مروں گا، تمہیں کہاں ملے گا. تو وہ سوچا کہ میں اس جگہ گر گیا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا. فوراً اٹھا مار اللہ کہ مصطفیٰ کو جاتے جاتے جھوٹا ثابت کر دوں. اٹھا اٹھ کر کے سرک کر کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں نشان لگایا، وہی پہنچ گیا جہاں نشان لگایا تھا. یہ ہے جب دین کے لیے. اس سے آگے بہت سارے واقعات ہیں. پھر بدر کے میدان میں بھی ابھی بہت سارے واقعات رہ گئے. اب وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب مکے کی بدر سے لے کر کے 3 دن تک مصطفیٰ جان رحمت بدر کے میدان میں مقیم رہے. پھر 3 دن کے بعد میں پھر مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی طرف فاتحانہ شان سے پہنچے. پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو اسلام کے نام لیوا کو زمین ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں کو جدا کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ جو بڑے کافر اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ جو اسلام کو جینا نہیں دیتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام پر ظلم کیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے نام لیوا کو ستایا تھا. پھر کیا ہوا؟ ایک وقت وہ آیا کہ زمین سے مل گئے اور جہنم کے سپر کر دیے گئے. پھر مدینہ پہنچے میرے مصطفیٰ اس شان سے کہ ایک وقت وہ آیا کہ تمام مشرکین اسلام کا نام سن کر کے تھر تھراتے تھے. پھر وہ وقت آیا اسلام کو وہ عظمتیں ملی، وہ رفعتیں ملی، وہ بلندیاں ملی کہ پھر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کی سوچتا بھی نہیں تھا. تو اسلام محنت سے اور میٹھی بولی سے بھی پھیلا ہے، لیکن وقت آنے پر ہاتھ میں تلوار لینے کی بھی ضرورت پیش آئی. پھر اللہ رب العزت نے اسی بدر کے میدان میں 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 3000 کی دعا کی تھی، لیکن اللہ نے 2000 زائد بھیجے تھے، کیونکہ محبت کی علامت یہ ہوتی ہے آپ اپنے محبوب سے کہیں کہ میرے لیے فلاں چیز لے آنا، 1 کلو کوئی چیز لے آنا، تو اب وہ 250 گرام آدھا کلو زیادہ کر کے لے آئے تھے. محبت کی نشانی. پھر وہ اپنی جانب سے لے کر کے آیا، کہا یا رسول اللہ آپ تو 3000 مانتے ہیں، ہم 2000 زائد بھیجیں گے، 5000 بھیجیں گے. پھر اللہ کے راہ میں پختہ یقین رکھتا ہے، اسے فتح ملتی ہے، اسے نصرت ملتی ہے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روح میں اترے ہوتے، تم نے چاہا کہ نہیں چاہنے والوں کی طرح. اور آج کے دور کے لیے جو آج مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، بڑے برے حالات ہیں. ابھی فلسطین میں دیکھیں اور مسجد اقصیٰ میں کس طرح سے بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو جگہ جگہ پر ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. شاعر لکھتا ہے طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، اور آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے. اور غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جانے گی. پہلا بار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے، پہلا بار تم کر دو دوسرا ہمارا ہے. آئیے مل کر کے کلمہ طیبہ کا گرد پڑھیں. بڑے باوز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اشرف سرکار رہانا میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں لے جانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. یا رب دعائیں ہم کریں مولا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر بڑے
جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ و علیکم السلام